اچھا، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جب لوگ آپ کے ہر قدم کا اندازہ لگا سکتے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ اچھی بات ہے یا اس میں کوئی کمزوری ہے؟ بالکل. اور دوسری طرف اگر کوئی یوں سمجھیں لوگوں کو ہمیشہ اندازے ہی لگاتا رکھے تو کیا یہ غیر متوقع ہونا واقعی کوئی طاقت دے سکتا ہے؟ وزڈم ویوز چینل میں خوش آمدید. خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں رابرٹ گرین کی مشہور کتاب طاقت کے 48 قانون کی، خاص طور پر 17واں قانون. جی، قانون نمبر 17، دوسروں کو معلق دہشت میں رکھیں، غیر متوقع ہونے کا تاثر پیدا کریں. ہاں، تو آج ہم اسی قانون کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ غیر متوقع رویہ کیسے طاقت کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس کے پیچھے نفسیات کیا ہے اور اصل زندگی میں یہ کیسے کام کرتا ہے. چلیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. تو گرین کا یہ جو 17واں قانون ہے اس کا بنیادی خیال کیا ہے؟ خلاصہ یہ سے کہ اگر آپ کا رویہ پریڈکٹیبل ہے، یعنی لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے، تو یہ کمزوری ہے. بالکل. گرین کہتے ہیں کہ جب لوگ آپ کے رد عمل کا اندازہ لگا لیں تو وہ آپ کو کنٹرول کرنے لگتے ہیں ایک طرح سے. صحیح. تو اس کے مقابلے میں غیر متوقع رویہ کیا کرتا ہے؟ یہ دوسروں کو غیر یقینی بنا دیتا ہے، وہ محتاط ہو جاتے ہیں اور طاقت کا توازن وہ آپ کی طرف آ جاتا ہے. گرین کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ نہ لگے کہ وہ آپ کو پوری طرح سمجھ گئے ہیں. ہاں، انہیں الجھائیں، حیران کریں، کبھی کبھی بالکل غیر متوقع چال چل دیں. وزڈم ویوز پر ہم ایسے ہی نفسیاتی پہلوؤں پر گہرائی میں بات کرتے ہیں. اور یہ نفسیاتی طور پر اتنا مؤثر کیوں ہے، یہ بھی بڑا دلچسپ ہے. دیکھیں، انسان جو ہے نا وہ فطرتاً یقینی صورتحال پسند کرتا ہے. ہمیں پیٹرنز، معمول پسند ہے. ہاں، تاکہ ہم اندازہ لگا سکیں. بالکل. اب غیر متوقع رویہ کیا کرتا ہے؟ یہ اس بنیادی انسانی خواہش کو ٹھیس پہنچاتا ہے. جب آپ کے کام، آپ کے رد عمل اچانک بدل جاتے ہیں تو یہ لوگوں کے ذہن میں جو خاکہ بنا ہوتا ہے نا اسے توڑ دیتا ہے. اچھا، اس سے وہ ہچکچاتے ہیں، دوبارہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور بس اسی لمحے جب وہ غیر یقینی ہوتے ہیں طاقت آپ کے پاس آ جاتی ہے. تو وہ دفاعی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں ایک طرح سے. جی ہاں، زیادہ محتاط، آپ کے ارادوں کے بارے میں زیادہ متجسس. ٹھیک ہے، تو اگر یہ نفسیاتی طور پر اتنا مؤثر ہے تو گرین کے مطابق اسے استعمال کیسے کیا جائے؟ کیا بس ایسے ہی کچھ بھی بے ترتیب کرنا شروع کر دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. گرین یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ صرف بے ترتیبی نہیں ہے. اچھا. اس میں جان بوجھ کر اپنے معمولات کو توڑنا شامل ہے. مطلب اگر آپ عام طور پر نرمی سے پیش آتے ہیں تو کبھی سختی دکھا دیں. اگر آپ ہمیشہ بہت تجزیاتی سوچ رکھتے ہیں تو کبھی جذباتی رد عمل دے دیں. اپنی حکمت عملی کو اچانک بدلیں جب کوئی توقع نہ کر رہا ہو. اچھا، جیسے آپ نے کہا جان بوجھ کر، تو اس کی کوئی مثال جیسے گرین نے دی ہو؟ جی، گرین نے کئی تاریخی مثالیں دی ہیں. ایک جو مجھے یاد آ رہی ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے جنرل جارج ایس پیٹن کی ہے. اوہ ہاں، پیٹن. بالکل. وہ جان بوجھ کر بہت چونکا دینے والا، ڈرامائی اور غیر متوقع رویہ اپناتے تھے تاکہ ان کے اتحادی اور دشمن دونوں ہی ہمیشہ غیر یقینی رہیں کہ وہ اگلا قدم کیا اٹھائیں گے. تو یہ صرف فوجی چال نہیں تھی، یہ ایک نفسیاتی کھیل بھی تھا. بالکل، ایک نفسیاتی دھند پیدا کرنا. لیکن یہاں ایک اہم نقطہ ہے جس پر گرین زور دیتے ہیں. وہ کیا؟ کہ یہ حکمت عملی پر مبنی غیر متوقع پن ہونا چاہیے. بے ترتیب نہیں. مقصد افراتفری پھیلانا نہیں، بلکہ دوسروں کو سوچنے پر مجبور کرنا، انہیں محتاط بنانا ہے. صحیح، کیونکہ اگر بہت زیادہ یا بے معنی غیر متوقع پن ہو تو لوگ آپ کو غیر مستحکم سمجھ سکتے ہیں، ناقابل اعتبار بھی. بالکل. تو کلیدی نقطہ اسے دانش مندی سے استعمال کرنا ہے تاکہ آپ میں ایک اصرار کا عنصر رہے، ایک مسٹری جو گرین کے مطابق عزت پیدا کرتا ہے. اچھا، یہ قول بھی تو ہے نا، اسراریت خوف پیدا کرتی ہے اور خوف عزت پیدا کرتا ہے. جی ہاں، بالکل. اور یہی وہ گہرائی ہے جس میں ہم وزڈم ویوز پر جانے کی کوشش کرتے ہیں، صرف سطحی بات نہیں. یہ واقعی ایک اہم فرق ہے. اچھا، تو اب اگر ہم اس اصول کو حقیقی زندگی کے دوسرے شعبوں میں دیکھیں، کاروبار میں یا تعلقات میں. یقیناً کاروبار میں دیکھیں. گرین کے نظریے کے مطابق اگر آپ کوئی غیر متوقع پروڈکٹ لانچ کر دیں یا مارکیٹنگ کی حکمت عملی اچانک بدل دیں یا مذاکرات میں بالکل الگ رویہ اپنائیں تو حریف پریشان ہو جائیں گے. بالکل، وہ بھوکلا جائیں گے، انہیں رد عمل دینا پڑے گا.
ذاتی تعल्लुकात में अगर आप मुकम्मल तौर पर प्रेडिक्टेबल हैं तो बोरियत हो सकती है। ये तो है। तो हल्का सा मुस्बत गैर मुतवक्केपन, जैसे कोई छोटा सा सरप्राइज, कोई गैर मुतवक्के मंसूबा, वो दिलचस्पी को जिंदा रख सकता है। लेकिन यहाँ एहतियात जरूरी है। हाँ, ताल्लुकात में ज्यादा गैर मुतवक्केपन शायद बेइतमादी पैदा कर दे। जी, ग्रीन की मनते के मुताबिक इसमें तवाजुन बहुत अहम है। और क़यादत में, लीडरशिप में भी ये कारामद हो सकता है। अगर टीम को हमेशा ये अंदाजा ना हो कि लीडर कैसे रद्द-ए-अमल देगा, तो वो शायद ज्यादा तैयार रहेंगे, ज्यादा मोहतात और मुमकिना तौर पर ज्यादा एहतराम से पेश आएंगे। वो आपको ग्रांटेड नहीं लेंगे। तो इस सारी बातचीत का खुलासा क्या निकला? रॉबर्ट ग्रीन के 17वें कानून का तज्जिया हमें ये बताता है कि गैर मुतवक्का होना अगर हिकमत अमली से इस्तेमाल किया जाए तो ये एक ताकतवर नफ्सियाती हथियार हो सकता है। जी, ये दूसरों का तवाज़न बिगाड़ता है, उन्हें अंदाजे लगाने पर मजबूर रखता है और आपको हालात पर ज्यादा कंट्रोल दे सकता है। ठीक है, लेकिन ये हमें एक अहम सवाल पर भी सोचने पर मजबूर करता है। क्या? कि क्या गैर मुतवक्का होना हमेशा ताकत है, या कुछ हालात ऐसे भी हैं जहां प्रिडिक्टेबल होना यानी काबिल एतबार और मुस्तकिम होना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि ग्रीन खुद भी तो मुख्तलिफ कवानीन में तवाज़ुन की बात करते हैं। ये वाकई गौर तलब नुक्ता है। बिल्कुल। तो ऐसी ही मजीद गहरी गुफ्तगू और तज्जिये के लिए विजडम व्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी जरूर। अगर आपको ये गुफ्तगू दिलचस्प लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप इस कानून के बारे में क्या सोचते हैं। आपकी राय का इंतजार रहेगा।